رات کا آخری پہر تھا۔ بستی کی گلیوں میں خاموشی تھی، لیکن اس چھوٹے سے جھونپڑے میں لکڑی کا چولہا جلنے کی بجائے بجھ چکا تھا۔ ایک بوڑھا شخص جس کا نام بشیر تھا، چارپائی پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں تھکن، چہرے پر جھریاں، اور دل میں ایک خواہش جو برسوں سے دبائی جا رہی تھی۔ یا اللہ، کبھی اپنے گھر بھی بلا لے، مجھے بھی خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے۔ لیکن سچ یہ تھا، اس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا بھی کوئی آسرا نہ تھا۔ اسی وقت جھونپڑی کا پردہ ہلا۔ اس کی بیوی، نحیف اور کمزور، ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لیے اندر آئی۔ بشیر، یہ آخری روٹی تھی، تم کھا لو، شاید کچھ بندوبست ہو جائے۔ بشیر نے روٹی دیکھی، پھر اپنی بیوی کی طرف، اور آہستہ سے کہا، نہیں زینب، یہ روٹی میں نہیں کھاؤں گا، یہ روٹی آج میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ بیوی حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ بشیر نے اس روٹی کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹا اور باہر نکل گیا۔ دھوپ کے پہلے سائے کے ساتھ وہ شہر کے اس حصے میں جا پہنچا جہاں فقیر بھی فقیروں کو دیکھ کر صدائیں نہیں لگاتے تھے۔ آج اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی تھی، صرف ایک دعا کے بدلے، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں اپنا نوالا چھوڑ دیا، اب تاؤ اپنی راہ میرے لیے کھول دے۔ بشیر نے وہ روٹی ایک فقیر بچے کو دے دی تھی، وہ بچہ جو کئی دنوں سے بھوکا تھا، جس کی آنکھوں میں خوراک سے زیادہ محبت کی طلب تھی۔ بشیر نے جب وہ بچہ دیکھا تو دل نے کہا، شاید یہ میرا حج ہے، شاید خانہ کعبہ کی ایک راہداری یہ روٹی بھی ہو۔ روٹی دیتے ہی دل میں ایسا سکون اترا جیسے طواف مکمل ہوا ہو، مگر بھوک تھی، کمزوری تھی، اور جھونپڑی سے دور آ نکلا تھا۔ بشیر زمین پر بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر رہا تھا کہ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی، بابا جی، کیا آپ یہاں کے رہنے والے نہیں لگتے؟ آنکھیں کھولے، سامنے ایک جوان، سادہ لباس میں، مسافر سا دکھنے والا لڑکا کھڑا تھا۔ جی بیٹا، بھوکا بھی ہوں، اور شاید تھکا ہوا بھی۔ لڑکے نے فوراً اپنی چھوٹی تھیلی کھولی، اس میں سے ایک تازہ روٹی اور کھجوریں نکالیں اور بشیر کے سامنے رکھ دیں۔ بابا جی، میرے پاس زیادہ نہیں، لیکن دل کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ بشیر کی آنکھیں بھر آئیں، آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، مالک، تو نے روٹی مجھ سے لے کر واپس 2 روٹیاں کر دی ہے۔ لڑکا بیٹھا اور پوچھنے لگا، بابا جی، اب کا چہرہ نورانی ہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ بشیر مسکرایا، میں مکہ جا رہا ہوں بیٹا، بس راستہ، وسیلہ اور اجازت باقی ہے۔ لڑکا چونک گیا، مکہ، حج؟ بابا جی، آپ کے پاس؟ بشیر نے کہا، نہیں بیٹا، بس ایک روٹی تھی، وہ دے دی، اب دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے۔ وہ 2 اجنبی ایک روٹی بانٹ کر دوست بن چکے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور بازار کی دیوار کے سائے میں بشیر اور نوجوان مسافر ایک دوسرے کی کہانی سن رہے تھے۔ بشیر نے دل کی بات بتا دی، زندگی بھر مزدوری کی، حج کی حسرت دل میں رہی، آج جب کچھ نہ بچا تو دل نے کہا کہ رب کے لیے ایک آخری روٹی دے دو، شاید وہ اسے رستہ بنا دے۔ نوجوان خاموش رہا، جیسے کوئی بہت پرانا زخم تازہ ہو گیا ہو، پھر آہستہ سے بولا، بابا جی، میں خود بھی مکہ جا رہا ہوں۔ بشیر نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی؟ جی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی وصیت تھی کہ میں ان کے نام کا حج ادا کروں، میں اب ان کا قرض اتارنے جا رہا ہوں۔ بشیر کے لبوں پر ایک خفیف مسکراہٹ آئی، مگر دل میں ایک دھڑکن سی تیز ہوئی۔ نوجوان نے جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں چند دینار تھے اور ایک کاغذ، یہ میرے والد کی آخری وصیت ہے،
کہ किसी मुसाफिर या भूखे की खिदमत करके हज के सफर का आगाज करो। इसकी आवाज बेरुआ गई। बाबा जी, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं ये वसीयत आपके नाम पूरी कर सकूं? बशीर की आंखें नम हो गईं। रब की कुदरत पर हैरत से लब हिलने लगे। बेटा, शायद मेरी रोटी अल्लाह ने तुम्हारे वालिद के आखिरी अमल से जोड़ दी है। वो एक अजनबी जो इस दिन रोटी देने आया था, आज हज का पहला वसीला बनने वाला था। शहर की पुरानी मस्जिद के सहन में दो साए झुके हुए थे, एक बूढ़ा शख्स जिसने जिंदगी भर रोटी से ज्यादा ख्वाब खाए, और एक जवान जिसने अपने बाप का ख्वाब अपनी आंखों में संभाला हुआ था। नौजवान ने बशीर को अपने साथ शहर के काफिले वालों के पास ले जाना चाहा ताकि हज के सफर का बंदोबस्त हो जाए। बशीर ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, मेरे पास न पासपोर्ट है, न कागज, न बदन में वो ताकत, बस दिल में दुआ है और यकीन का बोझ। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, मक्का की राह सिर्फ कागजों से नहीं, नियतों से भी खुलती है। अब बस चलीं, बाकी मेरा रब जाने और उसका बंदा। काफिला वालों के खेमे में जब बशीर पहुंचा तो लोग इसे देखकर हंसने लगे। बाबा जी, अब के जैसे लोग तो रोज दुआ करते हैं, हज थोड़ा हर किसी को मिलता है। बशीर ने खामोशी से नजरें झुका ले, मगर इस नौजवान ने सबके सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, ये बाबा, मेरे वालिद की वसीयत का हिस्सा है। अगर काफिले में ये न जाए तो मेरे हज की नियत अधूरी रह जाएगी। एक लम्हे को खेमे में सन्नाटा छा गया। फिर काफिले के सरदार ने बशीर को गौर से देखा और नरमी से बोला, बाबा जी, शायद आपका बुलाना रब की तरफ से है, आप हमारे साथ चलेंगे। बशीर की आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। या अल्लाह, एक रोटी के बदले ताब ने खाना कबा का दरवाजा खोल दिया। रात की तारीकी में काफिला अरफात के मकाम के करीब राका हुआ था। हजारों हाजी सजदों में गुम थे और आसमान से जैसे नूर बरस रहा था। बशीर, जो कभी भूख के वक्त अपने रब से सिर्फ दुआ किया करता था, आज अरफात की सरजमीन पर सजदा रेज था। वो रो रहा था जैसे हर आंसू बैत अल्लाह के दर वो दीवार को चाहो रहा हो। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? एक रोटी देकर मैंने मांगा था और ताव ने मुझे अपना मेहमान बना लिया। इस नौजवान ने आहिस्ता से आकर बशीर के कंधे पर हाथ रखा और आंखें भरकर कहा, बाबा जी, अगर मेरे वालिद आज जिंदा होते तो वो कहते कि ताव वो शख्स है जिसने अल्लाह से हज नहीं मांगा बल्कि अपना दिल दे दिया। बशीर ने तवाफ मुकम्मल किया और जमजम का पानी पिया। फिर मस्जिद अल हराम के एक कोने में बैठकर दुआ की, खामोश, गहरी और सच्ची। वापसी के दिन जब सब हाजी रवाना हो रहे थे, बशीर ने इस नौजवान को गिले लगाया और सिर्फ एक बात कही, बेटा, अगर किसी दिन कोई फकीर तुमसे रोटी मांगे तो उसे सिर्फ रोटी ना देना, इसे उम्मीद भी देना कि रोटी के बदले मक्का भी मिल सकता है।